بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحم کے اردو کے لیکچر نمبر 77 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں نیلی جھیل، جس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان۔ تو آئیے نکالتے ہیں صفحہ نمبر 86۔ صفحہ نمبر 85 تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 86 سے سٹارٹ لیں گے۔ جب مصنف نے مچھلیاں لانے کا ڈھونگ رچایا، انہوں نے بازار سے مچھلیاں خریدیں اور گھر والوں کو بتایا گیا کہ یہ انہوں نے نیلی جھیل میں جو ہیں وہ پکڑی ہیں۔ اور گھر والوں ایک بار تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، اور دوسری بار انہوں نے اپنے پڑوسی ڈاکٹر صاحب کے گھر بھجوائیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں، ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں مچھلیاں بھجوائی گئیں، پڑوسی تھے ان کے، اور دوسرے پڑوسی ان کے انجینئر صاحب تھے، ان کے ہاں بھجوائی گئیں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ وہ تو مچھلیاں جو ہیں وہ قرض آ رہی تھیں، ٹھیک ہے، ادھار لے کر آ رہے تھے، اور ایک دن مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ ہمارا جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں، ادھار یعنی قرض آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا، ہمارا خوب مذاق اڑا۔ ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں، ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب ادھار کی مچھلیاں آ رہی تھیں تو ایک دن کیا ہوا، مچھلی والا اپنے پیسے لینے آ گیا، حساب لے کر، یعنی کہ اپنا پیسے وصولی کے لیے آ گیا۔ اور جب گھر والوں کو پتہ چلا تو ان کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ جب وہاں مچھلیاں ہیں ہی نہیں تو جانا بالکل بے سود ہے، بے سود، بے فائدہ۔ اب گھر والوں نے کہا کہ جب وہاں مچھلیاں ہیں ہی نہیں تو تم کس لیے جاتے ہو، یہ تو بالکل وقت کا ضیاع ہے، بے فائدے ہے۔ ایک اور امتحان آ رہا تھا، ہمیں زائد کام کرنے کو کہا گیا۔ ایک اور امتحان آ رہا تھا، اس سے پہلے سیماہی امتحان ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب ایک اور ایگزام شروع ہو رہا تھا۔ رستم پوچھنے لگا، اتنے پریشان کیوں ہوں؟ دیکھیں ایک اور کردار آ گیا یہاں پر افسانے میں، رستم بھی ان کے گھر میں بتایا گیا ہے کہ ان سے کچھ زیادہ عمر کا کردار ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو ان سے زیادہ سمجھدار ہے، ان کو سمجھاتا ہے۔ اس نے کیا کہا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ روفی بولے، کیا بتائیں، صبح کام شام کو کام، کام تنگ آ گئے ہیں۔ اب وہ جو روفی تھا اس نے فوراً اپنا دکھڑا سنایا کہ گھر والے ہم سے خوب کام کروا رہے ہیں۔ اتنا کام کب سے شروع کیا؟ یہ دیکھیں، یہ طنزیہ جملہ کہ تم منہ سے تو کہہ رہے ہو، اتنا کام شروع کب سے کیا؟ کل سے شروع کریں گے۔ دیکھیں کچھ بچوں کی آتی ہے نا کل، میڈم کل، ٹھیک ہے، کب کریں گے؟ کل، تو وہ کل تو کبھی نہیں آتی نا، جس کل پہ آپ نے کام کرنا ہی نہ ہو، صرف بہانے کے لیے جو کل آپ تراشتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم تراشتے ہیں جو بھی بچے، تو وہ کل تو کبھی نہیں آتی۔ اب اس نے بھی کیا کہا، کام، لیکن کام ابھی شروع ہی نہیں ہوا، کل سے شروع کریں گے۔ رستم پڑھا لکھا تھا، اس نے وعدہ کیا کہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا اور حساب کے سوال نکال دیا کرے گا۔ اب وہ رستم چونکہ خود ان سے بڑا تھا اور پڑھا لکھا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ ان کا تو بڑا مدد کی ضرورت ہے ان کو، تو اس نے بتایا کہ وہ ہاتھ بٹائے گا، یعنی مدد کرے گا۔ ہاتھ بٹانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنا، اور وہ کیا کرے گا، میتھس میں، حساب یعنی میتھس میں ان کے ساتھ مدد کرے گا، ان کو سمجھائے گا۔ اس کے بعد دیر تک بڑوں پر تبصرے ہوتے رہے کہ یہ مزے کرتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب ظاہر ہے بچوں کو ہمیشہ بڑے ہی بے غم نظر آتے ہیں، ان کے خیال میں بڑوں کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ یہ تو مزے کرتے ہیں۔ نہ انہیں شام کو ٹیوشن کی مصیبت ہے، نہ الل صبح اٹھنے کی قید۔ اب دیکھیں ان کے نزدیک دنیا کے سب سے مشکل کام کیا تھے؟ شام کی ٹیوشن اور صبح سویرے اٹھ کر اسکول جانا، ٹھیک ہے، صبح سویرے ان کو اٹھایا جاتا، تو یہ چیزیں ان کے لیے سب سے مشکل تھیں۔ ان کی آزمائشیں، ان کے امتحان، آزمائش بھی امتحان کو ہی کہتے ہیں، آزمانا، ان کے کڑے دن گزر چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کڑے یعنی سخت، مشکل۔ پھر ہمارا امتحان ہوا، ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا لیکن پرچے کچھ اور ہی آئے۔ جب بچوں سے ایگزام میں ایسے ہی اکثر پیرنٹس سوال کرتے ہیں نا، پیپر کیسا ہوا، بس یہ تو ہمیں نہیں کروایا تھا، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، یہ تو آؤٹ آف کورس تھا، یہ تو سلیبس میں ہی نہیں تھا۔ اس قسم کے بچے پھر بہانے بناتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بتایا کچھ اور تھا اور پرچے میں کچھ اور آیا۔ چنانچہ ہم کچھ اور ہی لکھائے، بتایا کچھ اور تھا، آیا کچھ اور لکھا کچھ اور۔ تیاری جو نہیں تھی نا، دیکھیں جب تیاری نہیں تھی تو کچھ اور ہی لکھنا تھا، بس فیل ہوتے ہوتے بچے۔ ہر ایک نے ہمیں حسب توفیق ڈانٹا، حسب توفیق جس کی جتنی توفیق تھی، ٹھیک ہے، اپنے استطاعت کے مطابق
ہر کسی نے ڈانٹا، ظاہر ہے جب اتنے کم مارکس آئے کہ فیل ہوتے ہوتے بچے تو ڈانٹ تو پڑنی تھی۔ ایک شام ہم جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ دراصل ہم نے کانٹوں میں مچھلیاں پہلے سے لگائی ہوئی تھیں۔ اب کیا کیا، اس سے پہلے بھی مچھلیاں انہوں نے ادھار خریدی، اب انہوں نے پہلے سے مچھلیاں لگائی لیں۔ پانی میں ڈور تھی اور ڈور کے سرے پر مچھلی، ڈور یعنی وہ جو باریک سی رسی ہوتی ہے نا مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو ڈالی جاتی ہے، یہ رستم کے لیے کیا تھا۔ اب یہ کس کو دکھا رہے تھے؟ رستم کو۔ رستم کو دکھانے کے لیے سارا ڈرامہ، یہ سارا ڈھونگ رچایا جا رہا تھا۔ آج اسے مچھلیاں پکڑ کر دکھائیں گے۔ جب وہ ہمیں لینے آیا تو چوری کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب ان کا خیال تھا کہ رستم آئے گا تو پھر ان کے ساتھ بحث کرے گا کہ جھیل میں مچھلیاں نہیں ہیں، تو آئیں چلیں، اس کو ایک نیا ڈرامہ انہوں نے رچایا کہ پہلے سے ہی جو ہکس تھے، جو کانٹے تھے، اس میں پہلے سے مچھلیاں لگا دی اور ڈور ڈال دی دریا میں، جھیل میں۔ تو پھر کیا ہوا، رستم آیا، اس کے ساتھ باتیں شروع ہوئیں۔ کون سی باتیں؟ مختلف باتیں انہوں نے کی۔ باتیں جب کرتے کرتے وہ چوری کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں کہ چوری کیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ لوگ محض دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں اور یہ ایک قسم کا مذاق ہے۔ ظاہر بچپنا تھا، ان کی سمجھ میں بھی چوری کا صحیح مفہوم نہیں آیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ چوری اسی کو کہتے ہیں کہ جس طرح مذاق میں اکثر فرینڈز بھی اس طرح کرتے ہیں نا، چیز اٹھا لی، پینسل اٹھا لی، چھپا لی، پھر 5 منٹ بعد دکھا دی کہ یہ تو یہ ہے، تو وہ تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ قسم کا مذاق ہے، وہ پھر واپس دے دیتے ہیں۔ وہ ہمیں بتانے لگا کہ لوگ چوری اس لیے نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ جمانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب رستم چونکہ سمجھدار تھا، وہ ان کو بتا رہا تھا دراصل چوری ہے کیا، اور پھر ان چیزوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے۔ یہ چیزیں پھر کبھی بھی واپس نہیں کی جاتی، لوٹانا، واپس کرنا۔ اور یہ انسان کی ہوس ہے، ہوس، لالچ، جو اسے چوری کے لیے اکساتی ہے۔ اکسانا، مائل کرنا، راغب کرنا۔ کئی لوگ بڑی بڑی چوریاں بھی کرتے ہیں، انسانوں کو چرا لیتے ہیں، کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مختلف چوریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی صرف چوریاں نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کو چرا لیتے ہیں، زمین کے بڑے بڑے خطوں، بر اعظموں کو چرا لیتے ہیں، کڈنیپنگ ہوتی ہے نا، اسی طرح انسانوں کو چرا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زمین کے بڑے بڑے خطوں، جب ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کر دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بر اعظموں، کانٹیننٹس، ٹھیک ہے، بر اعظم یعنی خشکی کا ایک بڑا حصہ جس میں بہت سارے ملک ہوں، ٹھیک ہے، ملکوں پر مشتمل، جس طرح دنیا میں کل 7 بر اعظم ہے نا، تو اس کو کہا گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چوری صرف چھوٹی چیزوں کی اور معمولی چیزوں کی نہیں ہوتی، بڑی بڑی چیزوں کی چوریاں بھی کی جاتی ہیں۔ وہ بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ دراصل چوری دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ یہ ایک مذاق ہے، یہ ایک بہت بری حرکت ہے، اور یہ جو ہے یہ ان کو سمجھا رہا ہے رستم۔ باقی دیکھیں صفحہ نمبر 87 پر۔ اتنے میں شڑپ کی آواز آئی۔ شڑپ پانی میں کچھ گرنے کی آواز، جیسے مثال کے طور پہ پانی میں پتھر پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو پانی کی آواز، پانی میں کچھ گرنے کی آواز، یہ آواز سنی تم نے؟ ہم دونوں چلائے، چلائے یعنی چیخے، یہ مچھلی تھی۔ پھر میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ ڈور کھینچی اور مچھلی باہر نکال لی، ٹھیک ہے، مچھلی وہی مچھلی جو انہوں نے پہلے سے لگا رکھی تھی کانٹوں میں۔ روفی نے بھی یہی کیا۔ تم دیکھتے جاؤ، کچھ دیر میں یہاں مچھلیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، ڈھیر یعنی انبار، تب تو تمہارا شبہ رفع ہو جائے گا۔ ہم نے کہا رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، شبہ، شک۔ پھر ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرنے لگے کہ جب کبھی ہم وہاں گئے تو رستم کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، لڑکوں، یہ خود فریبی کی نیلی جھیلیں دیکھیں۔ اس سے پہلے ہم نے جب نیلی جھیل کے منظر نگاری پڑھی تھی، اس کی منظر کشی کی گئی تھی پچھلے پیراگراف میں، پچھلے پیجز پر، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ دوسرا کنارہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن کبھی کبھار ہی وہ نظر آتا ہے جب موسم بالکل صاف ہو اور وہاں عجیب و غریب منظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب ہم وہاں گئے تو رستم کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، لڑکوں، یہ خود فریبی کی نیلی جھیلیں، خود فریبی یعنی خود کو دھوکہ دینا، یہ تو خود کو دھوکہ دینا ہے، یہ تو تمہارا تصور ہے، یہ تو تمہارا خیال ہے۔ اور دوسرے کنارے عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتے، یعنی ساری عمر یہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب زندگی بھر اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ہم زندگی بھر اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ نیلی جھیلیں اپنے تصور میں خود سے تراشتے رہتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ یقین دلانے کی کوشش میں کہ جو چیز یہاں نہیں ہے وہ یہاں ہے۔
آج تم نے 2 مری ہوئی مچھلیاں اپنے کانٹوں میں اس لیے لگائی تھیں کہ تمہیں اب تک یقین ہے کہ دنیا جھوٹی ہے اور تمہارا تصور سچا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو بالکل سچ سمجھتے ہیں۔ دوسرے کنارے کے متعلق تم نے کیسے سہانے خیال دل میں بسا رکھے ہیں۔ میں وہاں سہانے یعنی خوبصورت کئی مرتبہ گیا ہوں، وہ کنارہ بالکل ویران ہے، ویران غیر آباد ہے، اس کنارے سے کہیں برا ہے۔ میری مانو تو تم کبھی اس طرف مت جانا ورنہ تمہیں افسوس ہوگا۔ دوسرا کنارہ بس دور ہی سے اچھا لگتا ہے۔ اب وہ ان کو سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، رستم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اپنے خیالات، اپنے تصورات کی دنیا سے باہر نکلو، یہ سب تمہاری ذہنی اختراع ہے، یہ سب تمہارا تصور ہے، ان چیزوں سے باہر نکلو، دوسرا کنارہ کوئی نہیں ہے، اس کا صرف تصور ہی اچھا ہے۔ رات کو بارش ہوئی تھی، صبح بالکل صاف طلوع ہوئی، خنک ہوائیں چل رہی تھی، خنک یعنی ٹھنڈی، بادل تیر رہے تھے، جھیل کے نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، ہر چیز میں نکھار تھا، تازگی تھی، یعنی کہ بہت حسین منظر تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا ابھی ابھی تخلیق ہوئی ہے، تخلیق یعنی بنی ہے، یعنی بالکل فریش تھی دنیا، بالکل تر و تازہ ہر چیز نظر آ رہی تھی جھیل کے کنارے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ابھی ابھی وجود میں آئی ہے۔ ہم کہانیاں پڑھتے رہے، باتیں کرتے رہے، کھیلتے رہے، زکندے بھرتے ہوئے پرندوں اور ناچتی ہوئی تتلیوں کو دیکھتے رہے۔ زکندے کہتے ہیں وہ جو پرندے جو اچھل کود کرتے ہیں نا، چھلانگے مارنا، اور تتلیاں جو ناچ رہی ہوتی تھیں، پھولوں کے ارد گرد منڈلا رہی ہوتی تھیں۔ یعنی دیکھیں یہ ان کا تصور ہے کہ کتنا حسین منظر تھا، یہ پرندے، یہ تتلیاں، یہ ساری چیزیں ان کو بڑی خوش اور بڑی ہی مسحور کن اور بڑی ہی خوشگوار نظر آتی تھیں۔ ہماری ڈوریں پانی میں تھیں، دن بھر ہمیں مچھلیوں کا انتظار رہا، ہم انہیں بھوننے کا سارا سامان ساتھ لائے تھے۔ دیکھیں یہ ان کا یقین تھا کہ وہ اس یقین کی پختگی تھی کہ وہ بھوننے کا سامان بھی ساتھ اٹھا لاتے۔ دن ڈھلتے ہمیں رستم لینے آیا، دن ڈھلتے یعنی کہ جب دن تقریباً آدھا گزرنے والا ہوتا، آیا رستم ان کو لینے آیا۔ ایسے خوشنما نظارے کو دیکھ کر وہ بھی ہمارے ساتھ پاس بیٹھ گیا اور عجیب عجیب سی باتیں سنانے لگا۔ عجیب اس لیے کہ وہ بڑا تھا ان سے عمر میں، تو وہ عجیب باتیں اس لیے کہیں کہ ان کی سمجھ میں اس کی باتیں بعض اوقات نہیں آتی، اور وہ بڑی سیریس اور بڑی سنجیدہ باتیں کرتا تھا نا۔ جب رستم ایسی باتیں کرتا تو ہمیں بالکل اچھا نہ لگتا، ظاہر ہے بچے تھے، ان کو تو بوریت ہوتی تھی اس کی باتوں سے، ان کو تو ایسی باتیں اچھی لگتی تھیں جس میں ان کی دلچسپی ہو، دلچسپ باتیں سننا چاہتے تھے۔ وہ بڑی سنجیدہ قسم کی باتیں کر رہا تھا، سنجیدہ یعنی سیریس تھا، کہ کیا ہو جو زندگی اسی خود فریبی اور خود فراموشی میں گزر جائے۔ اسی طرح مسکراتی ہوئی گزر جایا کرے، لیکن یوں نہیں ہوتا، کوئی کتنی ہی کوشش کرے ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ان خوابوں سے چونکنا پڑتا ہے۔ اب رستم جو ہے وہ چونکہ میچور ہو چکا ہے، ان کے مقابلے میں اس کی عمر تھوڑی پختہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا بچپنا ہے، یہ معصومیت ہے، اگر اسی طرح ہر انسان اسی میں یہ اپنی زندگی گزار دے تو کتنا اچھا ہو۔ زندگی تو بہت مصائب و آلام اور تکالیف کا نام ہے، بہت سارے مشکلات اور بہت ساری مشکل اور تلخ حقیقتیں انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ ان سے گزرتا ہے اور ان کو اس خواب سے چونکنا پڑتا ہے، یعنی کہ یہ خواب جو ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہتے، یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا، یکایک دوسرا کنارہ جگمگا اٹھا، یکایک اچانک۔ وہاں بادل کے ٹکڑوں اور دھند نے ایسا رنگین اور خوشنما محل بنا دیا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا یعنی حیرت زدہ ہونا۔ نازک سی حسین محرابیں، رنگ برنگے برج اور مینارے، برج کہتے ہیں ستاروں کو، مینارے یعنی مینار، بل کھاتے ہوئے زینے، زینے یعنی سیڑھیاں، دور دور تک پھیلی ہوئی فصیلیں، فصیلیں کہتے ہیں جو لمبی لمبی دیواریں ہوتی ہیں، اونچی اونچی دیواریں، جس طرح قلعے کی دیوار ہوتی ہے نا، فصیل ہوتی ہے بہت اونچی۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا حسین منظر تھا کہ ہم حیران ہو گئے، ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یعنی ہم انتہائی حیرت میں رہ گئے۔ ہم نے رستم کو اشارے سے یہ محل دکھایا، کون کہتا ہے کہ وہ کنارہ بھی ایسا ہی ہے، وہ دیکھو۔ پھر سب کچھ نیلا ہو گیا۔ رستم نے کہا تھا نا کہ وہ دوسرا کنارہ بھی ایسا ہی ہے، اتنا حسین نہیں ہے، یہ دور ہے اس لیے تمہیں حسین نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ اس حسن کو دیکھو، اس خوبصورتی کو دیکھو، تمہاری بات غلط ہے۔ پھر سب کچھ نیلا ہو گیا، ظاہر ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہر طرف نیلاہٹ سی چھا جاتی ہے، آسمان، جھیل، بادل اور فضا اور دوسرا کنارہ، کائنات نیلی ہو گئی، کائنات یعنی ساری کائنات جس میں دنیا، چاند، ستارے سب کچھ شامل ہیں۔
सूरज। बादलों का बना हुआ वो हसीन महल संग मरमर का बन गया और उस पर हल्की हल्की चांदनी छा गई। देखें, अब उसके तसव्वुर था, उसको लगा कि चांद निकला, बाद सूरज गुरूब हो गया, तो अब चांद की रोशनी में, चांद की चांदनी में हर चीज़ हसीन, मज़ीद हसीन हो गई। वो जो हसीन महल था बादलों का, वो संग मरमर का, उस पर चूँकि चांदनी पड़ रही थी, लाइट पड़ रही थी, इसलिए वो संग मरमर का नज़र आ रहा था। इन बातों को काफ़ी साल गुजर चुके हैं और अब मुझे दूर अंदेश, जहाँ दीदा और अक्लमंद होना चाहिए। दूर अंदेश तजुर्बेकार, जो दूर की सोचते हैं, ठीक है, तजुर्बेकार लोग, अक्लमंद लोग। जहाँ दीदा, जहान से गुजरे हुए, जो जहान का तजुर्बा रखते हैं, जहान को देखने वाले। लेकिन बदकिस्मती से ये तवील अरसा मुझ में ज़रा भी तब्दीली ना ला सका। यानी कि वो कहता है कि ये इंसानी नफ्सियात है कि ये चीज़ें उसमें तब्दीली नहीं लाती, उसके जहन में यही तसव्वुरात ज़िंदा रहते हैं। जब कभी ज़िंदगी की तलखियाँ सामने आती हैं, तलखियाँ कड़वाहट, तल्ख कहते हैं कड़वे को, तलखियाँ से मुराद है ऐसे हक़ाइक़ जो हमारे सामने आते हैं और उसमें बड़ी वो मुश्किल से मुश्किलात, ठीक है, जो जिनको हम बहुत ही दुश्वारी समझते हैं, ज़िंदगी के मसाइब आलाम। करीह, करीह का मतलब काबिल नफ़रत, जिस चीज़ से इंसान को किराहत महसूस हो, बुरी हकीकतें हसीन और नाजुक ख्वाबों को कुचल देती हैं। करीह हकीकतें हसीन और नाजुक ख्वाबों को कुचल देती हैं। ज़ाहिर है इंसान की ख्वाबों की दुनिया बड़ी खुशगवार होती है, उसके अपने तसव्वुर जो होते हैं या ख्वाब जो होते हैं वो उसकी पसंद के ऐन मुताबिक होते हैं, उसकी दिलचस्पी के ऐन मुताबिक होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ की तरफ आता है तो ये सारा कुछ चकनाचूर हो जाता है। वो जो असल हकीकतें जो ज़िंदगी की हैं वो बड़ी तल्ख़ होती हैं, ठीक है, तो वो फिर इन चीज़ों को रोंद डालती है। तब मैं किसी ऐसी ही नीली झील के किनारे पनाह लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, नीली झील के किनारे पनाह लेता हूँ और ज़िंदगी में इन झीलों का तार बंधा हुआ है। तार बंधा हुआ है यानी कि एक लाइन लगी हुई है, ये एक झील नहीं है। हम अपनी उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऐसी मुख्तलिफ़ झीलें अपने माइंड में जो है वो सेट करते जाते हैं, तसव्वुर में लाते जाते हैं। यानी कि इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो अदवार हैं उसमें उसके तसव्वुरात मुख्तलिफ़ पहलुओं से गुजरते रहते हैं, ठीक है। वो अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अपने तसव्वुर में खोए रहना चाहता है। ता हद निगाह, यानी निगाह की हद तक। देखें कौन सा मरकब है, मरकबात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ता आया है तो ये मरकब जारी है। वैसे हद निगाह, निगाह की हद है, लेकिन चूँकि ता यूज़ हो गया है तक, तो निगाह की हद तक, तो ये पूरा मरकब जो अगर इसके ता के साथ है तो फिर ये मरकब जारी है। लेकिन अगर इसे ता हटा दिया जाए, सिर्फ हद निगाह हो, तो फिर ये मरकब इजाफी होता है। ये झीलें इस तरह चली गई हैं कि जहाँ एक ख़त्म होती है वहाँ दूसरी शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया ना, कोई एक झील नहीं थी। ये ज़िंदगी में इंसान के साथ मुख्तलिफ़ अदवार में, उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इन झीलों का तसव्वुर मुख्तलिफ होता जाता है। और जहाँ हकीकत की हदें तसव्वुर की हदों को छूती हैं, वहाँ एक पुरासरार खित्ता है, पुरासरार राज वाला, जिसमें कोई राज मौजूद हो। बिल्कुल वैसा ही हसीन और दिलकश दूसरा किनारा। अब देखें इसे एक आखिरी लाइन में क्या कहता है मुसन्निफ, कि ये सब कुछ एक तसव्वुर ही है ना। जिस तरह उसकी नीली झील एक तसव्वुर था मुसन्निफ के लिए, रूफ़ी के लिए, इसी तरह हर इंसान तसव्वुरात की एक दुनिया उसने कायम की होती है और इस तसव्वुर की दुनिया में वो बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? इसलिए कि वो उसकी दिलचस्पियों, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक होती है, ठीक है, जिसमें वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेता है आराम से। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ तक सबक हमने पढ़ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। नोट्स आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँ तो आप अपने नोट्स के साथ टैली भी कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। आप ऐसा करें कि सफ़ा नंबर 89 पर ये जो खाली जगह है इसको आप लोग जो है फिल कर लें, ठीक है। सवाल नंबर 9 ये बुक के ऊपर आपने फिल करना है खुद। और यहाँ तक जो सबक हमने पढ़ा है, यहाँ तक इसके MCQs जो है उसकी आपने नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग करके MCQs आपने बनाने हैं।